بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کل کے درس میں بات گزری تھی کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جملے بولے تھے صحابی کو کہ بھئی تو نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا اس کے ایمان کے متعلق۔ اور تیسری بات کہی تھی کل وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جب وہ کلمہ لے کے پیش ہوگا تو اسامہ تو بتا اس وقت تو کیا کرے گا۔ یعنی اتنے سخت الفاظ تھے کہ صحابی کہتے ہیں کہ اے کاش میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، یعنی نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا اتنا بڑا، نہ ایسے معاملات ہوتے، اتنا وہ خوف زدہ ہو گئے اس بات سے۔ آج کی دوسری گفتگو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس معاشرے سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں بھی نا دوسرے کو کافر کہنا، مشرک کہنا، یہ اس کا بہت زیادہ جو ہے نا رجحان بڑھ گیا۔ وہ جو خاص طور پہ قتل والے معاملات ہیں نا، اس قتل میں ایک قتل دینی لحاظ سے بھی ہوتے ہیں کہ میں سامنے والے کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، ہاں جی، تو اس کو جو ہے وہ ذرا بات ہوئی جذبات میں آئے تو بندہ فارغ کر دیا۔ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ اس بات کو بجائے نشین کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے نا یا کافرو، آپ اپنی زبان میں کیا کہیں گے؟ اے کافر، یا فلاں کافر ہے، یا وہ کہتے ہیں یا منافقو، او منافق، یا وہ کہتے ہیں فلاں منافق ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا اگر تو وہ کافر ہے تو ٹھیک، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر جو ہے وہ اس بندے پہ واپس آ جاتا ہے جس نے بولا ہوتا ہے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں یہ۔ وہ منافق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ نفاق کا جو اس نے فتویٰ دیا نا، وہ سارا آ کے اس کہنے والے کے اوپر آ جاتا ہے۔ ہمارے مولانا صاحب کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، جو اسٹیج پہ کھڑے ہوں سامنے بیٹھے لوگوں کو اتنا خوش کر دیں اور بعد میں سننے والوں سے بشک وہ گالیاں کھائیں یا وہ خون کے آنسو رہے کہ مولوی صاحب نے تو ہمیں جہنم میں جا کے پھینکا ہے۔ سامنے بیٹھنے والوں کو یہ سمجھانا کہ آپ جیسا ہے نہیں، آپ سب سے بڑے مومن، آپ سب سے بڑے ایماندار، اور دوسرے جتنے مسلک ہیں وہ سارے کافر، فاسق اور مشرک ہیں۔ ایسے خطیب کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ معذرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ وہ زیادہ اپنے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ میرا ایمان تو نہیں خطرے میں پڑ گیا۔ کتنی آپ کو ایسی روایتیں ملیں گی کہ ایسا کوئی غلط کام ہو گیا تو فوراً ان کا رضیت باللہ رب وبالاسلام دین وبمحمد النبی، تجدید ایمان، خوف پیدا ہو گیا کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا کہ میرا ایمان تو نہیں خطرے میں پڑ گیا، فوراً اس طرح تجدید کر لیتے۔ اور صحابہ کرام آپ کو ملے کہ جو کہتے یار وہ کیفیت نہیں رہتی جو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ہوتی ہے، گھر بار جاتے ہیں تو کیفیت چینج ہو جاتی ہے، یہ کہ دوغلا پن تو نہیں ہے، منافقت تو نہیں ہے۔ وہ اپنے بارے میں پریشان رہتے تھے، اور ہمیں جو ہے وہ دوسرا بندہ منافق، فاسق اور فاجر نظر آتا ہے، اور کافر اور مشرک نظر آتا ہے۔ چینج کر دیجئے اس روش کو، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے نا کہ جنت میں کون جائے گا یا حق پہ کون ہے، تو بجائے اسے یہ جواب دینے کے کہ ہم جائیں گے، کوئی بھی مسلک کا بندہ اپنے بارے میں فتویٰ دے، نہیں، اگر وہی الفاظ رکھیں گے نا جو نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، درس کی آخری بات، بجائے اس کے نا میں کہوں جی اہل سنت والجماعت، میں کہوں جی دیوبند، میں کہوں جی اہل حدیث، یا کوئی بھی ایسا نام لے لوں، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ حق پہ ہیں، تو یہ اس کا غلط جواب ہے، یہ اس کا غلط جواب ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو تکلیف ہو، ممکن ہے کب علمی کی وجہ سے، لیکن میں کھلے لفظوں میں اس کا غلط جواب ہے۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ کوئی بندہ پوچھے کہ کون اہل حق ہیں اور کس نے جنت میں جانا ہے، وہ جواب دیجئے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ آپ نے جواب دیا ما انا علیہ واصحابی، اہل حق اور وہ جماعت وہ ہے کہ جو اس طریقے پہ ہوگی، ما انا علیہ، جس طریقے پہ میں ہوں اور جس طریقے پہ میرے صحابہ کرام تھے۔ یہ دیکھنا پڑے گا، یہ سخت سی بات ہے تھوڑی سی۔ اور جس طریقے پہ میں ہوں میرے صحابہ کرام کا کیا مطلب ہوگا کہ اگر کسی نے اپنے طریقہ کار کو دیکھنا ہے نا تو وہ اپنی نماز کو دیکھ لے۔ نماز اس کی کون سی نماز ہے؟ نماز محمدی ہے یا کوئی اور نماز ہے؟ اپنی زکوٰۃ کو دیکھ لے، اپنے روزے کو دیکھ لے، اپنے اخلاق کو دیکھ لے،
اپنے کاروبار کو دیکھ لے. یہ نہ سمجھا کریں کہ جب ہم کہتے ہیں نا سنت کے مطابق، سنت کے ساتھ صرف نماز نہیں ہوتی. وہ ایز اے شوہر اپنے آپ کو دیکھے، ایز اے باپ اپنے آپ کو دیکھے، ایز اے تاجر اپنے آپ کو دیکھے، ایز اے مسجد کا نمازی اپنے آپ کو دیکھے، ایز اے ہمسایہ اپنے آپ کو دیکھے. ایک جس پوسٹ پہ وہ ہے، جس لوگوں سے اس کا رابطہ، اس حوالے سے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ محمدی ہے یا نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقوں پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اگر تو وہ وہی ہے تو اس کا جواب ہے کہ الحمدللہ، امید ہے کہ اس رب کی رحمت شامل حال ہو گئی تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن اگر اس کا جواب یہ ہوا کہ نہیں، اس میں رسم رواج، خاندان، دوستی، یاری، جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں منہ ملحظہ، ہمسایہ گیری، کہ اللہ کو ناراض کرنا اور ان سب کو راضی کر لینا، اور اس طرح کے اگر معاملات ہوئے تو اس پہ محمدی والا معاملہ نہیں ہو سکتا. پھر سمجھیے گا اس بات کو. قرآن اور حدیث وہ کسوٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، صحابہ کرام جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ چلیں، اسی راستے پہ چلیں گے تو فلاح کا راستہ ہے. وہی الفاظ بولیں گے تو یہ اس کا درست جواب ہے. ورنہ یہ تکفیری ذہن، کفر اور شرک کے فتوے اور معاملات یہ بڑے دور تک، اور اس کا آخری انجام قتل تک پہنچ جاتا ہے. مجھے چاہیے کہ میں اپنی ہر خوشی اور ہر غمی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دور میں لے جاؤں کہ ان کی خوشی کیسی تھی اور ان کی غمی کیسی تھی. ان کے طریقہ کار اور میرے طریقہ کار اگر آپس میں میچ کریں تو الحمدللہ تھوڑی تسلی کی جا سکتی ہے. لیکن اگر میں رسم اور رواج کی ندیوں میں بہہ جاؤں، اس کا مطلب میرے اندر خرابی ہے. مجھے بھی بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.